السلام علیکم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. معزز سامعین، ابھی آپ کے سامنے جس پارہ کی تلاوت نماز تراویح میں کی گئی ہے، پہلے اس پارہ کا نمبر اس پر 7واں پارہ ہے. اس کے اندر کتنی صورتیں موجود ہیں، یہ صورتوں کے نام ہم پہلے پڑھ لیتے ہیں ایک بار. سورہ ذاریات، اس کی 30 آیتیں، آدھا 60 آیتیں ہیں سورہ ذاریات میں. 30 آیتیں پارہ نمبر 26 میں ہیں اور 30 آیتیں پارہ نمبر 27 میں ہیں. آدھا اللہ نے آدھا تقسیم کر دیا ہے. سورہ طور، سورہ نجم، سورہ قمر، سورہ رحمان، سورہ واقعہ، سورہ حدید، اتنی صورتوں کو ملا کر پارہ نمبر 27 بنتا ہے. جی، سورہ ذاریات، سورہ طور، سورہ نجم، سورہ قمر، سورہ رحمان، سورہ واقعہ، سورہ حدید، یہ صورتیں تمام ایک پارے کے اندر موجود ہیں. 390 پر 9 آیتیں اس پارے میں موجود ہیں. پارہ نمبر 27 میں 300 بڑی چھوٹی آیتیں ہیں، جیسے وہ طور ایک آیت ہو گئی، وہ کتاب مستور دوسری آیت ہو گئی، فی رق منشور تیسری آیت ہو گئی، بیت المعمور چوتھی آیت ہو گئی. ایسی چھوٹی آیتیں ملا کر 390 پر 9 آیتیں. ایک کم جو آپ لوگ ریٹ لگاتے ہیں 999، کہیں 1000 نہ ہو جائے، 999 ریٹ جو ہوتا ہے نا تمہارا، کہیں 400 نہ ہو جائے. 390 پر 9 آیتیں اس سورے کے اندر موجود ہیں. پہلی جو آیت ہے میں پڑھوں گا ضرور. اس سے پہلے کل ایک بڑی اچھی صورت ہم نے پڑھی تو ہے، لیکن اس کی تفسیر ہم کر نہیں سکے وقت کی قلت کی بنیاد پر. وہاں سے ہم اپنی بات شروع کرتے ہیں سورہ حجرات سے. ذرا پہلے سے، تھوڑا پہلے سے ہم آتے ہیں. حجرات کا جو معنی ہے وہ ہے کمرے، رومز جسے آپ کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہنے سے پہلے آپ کی میں توجہ ایک چیز کی طرف لانا چاہوں گا. اسلام کے اندر صرف عقیدہ ہی نہیں ہے، عمل ہی نہیں ہے، ادب اور اخلاق کی بڑی اہمیت ہے. بڑی اہمیت. بڑوں سے کیسے بات کرنا، چھوٹوں سے کیسے بات کرنا، زبان کا ویلیوم ڈاؤن رکھنا ہے یا ہائی کرنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کیسے کھانا ہے، بیچ میں سے کھانا ہے، سائڈ سے کھانا ہے، ہر چیز کا ادب. یہاں تک کہ پیشاب خانے میں کیسے جانا ہے، کس طریقے سے پیشاب کرنا ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے مطابق میدان جنگ میں پیشاب کی ضرورت پڑ، جب دور چلے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کچھ نہیں ملا تو جو زمین تھی، جو ریت تھی، اس کو انہوں نے جمع کیا، اس کے پیچھے گئے اور پیشاب کیا، اس پر ڈھال رکھا، اپنی ڈھال جو لڑنے کے لیے استعمال ہوتی ہے تلوار کے ساتھ، اس کو رکھ کر اس کے پیچھے جا کر کے انہوں نے پیشاب کیا. یہودیوں نے مذاق اڑایا، پیشاب کرنے کے لیے ایسے کرنے کی کیا ضرورت ہے کہیں بھی کھڑ کے. جی، تو انہوں نے کہا ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر پیشاب آ جائے، پیخانہ آ جائے، اتنی دور چلے جاؤ کہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جاؤ. سطر اسے بولتے ہیں، چھپ جاؤ لوگوں کی نظروں سے. تمہارا نبی پیشاب بھی سکھاتا ہے، پیشاب کرنے کا طریقہ تم کو نہیں آتا، یہ بھی تمہارا نبی سکھاتا ہے. سلمان نے کہا ہمارا نبی ہمارے لیے باپ کی طرح ہے، ہر ادب ہمارے اندر ہے. ایک مسلمان سے زیادہ با ادب اور کوئی نہیں ہے، بے ادب نہیں. صرف یہ با اور بے میں بڑا فرق آ جائے گا. ایک مسلمان سے زیادہ اچھے اخلاق والا کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسی اسلام نے کہا جس کی ہاتھ اور جس کی زبان یہ دو محفوظ نہیں وہ مسلمان ہی نہیں. یہی اسلام. ایک دوسرا کوئی مذہب دکھاؤ، کسی مذہب میں دکھاؤ اتنا بڑا کلمہ ہو، جس کی زبان اور جس کا ہاتھ یہ دو سیف نہیں وہ مسلمان نہیں. یعنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا.
جی اسلام کے اندر ادب اور اخلاق کی بڑی اہمیت ہے، یہ ہمارے لیے بڑی ضروری چیز ہے، اس لیے کہ ہمارے لوگوں کے اندر عقیدہ مضبوط ہے الحمدللہ، اور اللہ اسی پہ موت بھی دے ہم لوگوں کو، موت آئے لیکن کبھی ہم شرک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ نہ کریں۔ وہ حدیث جو حضرت معاذ سے اللہ کے نبی نے کہی، ان قتلت او حرقت، اگر تجھے زندہ جلا دیا جائے، قتل کر دیا جائے، کبھی تو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ وہ عقیدہ الحمدللہ ہمارے اندر ہے، اور مضبوط ہو اور مضبوط ہو، اور ایک دن جیسے گزرے اور ذرا مضبوط ہوتا جائے۔ لیکن جہاں تک ادب کی بات ہے، اخلاق کی بات ہے، ہم سے زیادہ بے ادب کوئی نہیں ہے، معاف کیجیے آپ، ہمارے منبر پر میں کہوں گا ادب اور اخلاق میں خاص طور پر بڑوں سے کیسے بات کرنا ہے، استاد سے کیسے بات کرنا ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں ہر چیز پیسے دے دے کے خریدتے ہیں، استاد کو ہم پیسے دیتے ہیں، اس کی تعلیم خریدتے ہیں، اس کا کیا احسان ہے ہم پر، کیا احسان ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرے گا وہ کبھی اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرے گا۔ جس نے تجھ پر احسان کیا ہے، تیرے باپ نے، تیری ماں نے اور تیرے خاندان والوں نے، جب تک ان کا شکریہ ادا نہیں ہوگا تو کبھی اللہ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ تیرے استاد نے کتنی اچھی بات سلف نے کہی، میں نے اس سے پہلے کہا، خاص کر اساتذہ کے بارے میں سلف کہا کرتے تھے۔ سلف سے مراد جانتے کون؟ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، حضرت امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، یہ تمام ائمہ کو ملا کر سلف بنتے ہیں۔ سلف نے کہا، یعنی بزرگوں نے کہا، اصل بزرگوں نے، میرے ماں باپ مجھے آسمان سے زمین پر لے کر کے آئے، میرے اساتذہ مجھے زمین سے آسمان پر لے کر کے گئے۔ سلف کی بات ہے، ان کے سامنے کیسے ادب کرنا ہے، یہی ادب کی صورت ہے سورہ حجرات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، غور سے سننا ان باتوں کو، کمرے کے اندر سو رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک قبیلہ نیا نیا مدینے کو آتا ہے، اس کا نام بنو تمیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد قیلولہ کرتے، تھوڑی دیر تک قیلولہ، تھوڑی دیر تک آرام کرتے تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اس سنت میں ہمارے لیے بڑی اچھی باتیں موجود ہیں۔ آپ قیلولہ کر رہے تھے، یہ لوگ باہر کھڑے ہو گئے کمرے کے باہر، کا یا محمد اخرج، کیا کہا انہوں نے؟ اے محمد باہر نکل، اتنی دور سے ہم آئے تجھ سے بات کرنے کے لیے، تو سو رہا۔ قرآن میں اللہ نے اچھا کہا، جواب دیا اللہ نے، یہ اچھا نہیں لگا اللہ کو، اللہ نے کہا یہ بیوقوف ہے۔ یہ لوگ کون ہیں؟ لا یعقلون، ان کو عقل ہی نہیں ہے۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، بے شک وہ لوگ جو کمرے کے باہر سے تجھے ندا دے رہے ہیں، تجھے پکار رہے ہیں، اکثرہم لا یعقلون، اکثر بے عقل ہے۔ رب نے جواب دے دیا، اللہ کو اچھا نہیں لگا یہ۔ اللہ نے ایک سورت اتاری، اس کا نام کیا رکھا؟ حجرات، کیونکہ حجرے میں سو رہے تھے نا، حجرے میں آرام کر رہے تھے، کمرے میں آرام کر رہے تھے، اور لوگوں نے بدتمیزی کی اور غلط طریقے سے نبی کو بلایا، تو اللہ نے جو جواب دیا، اکثر اللہ نے کہا ولو انہم، اگر وہ صبر کرتے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی باہر، اللہ نے کہا ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم، یہاں تک کہ آپ باہر نکل کر کے جاتے تب تک کہ صبر کرتے، لکان خیر لہم، یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ ادب بتایا گیا ہے، ایک بڑے انسان سے کس طریقے سے ہمیں سلوک کرنا چاہیے، اس میں ایک ادب ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہ آپ کے ساتھ خاص نہیں ہے، اگر خاص ہوتا اللہ کہہ دیتا خالصۃ لک، یہ آپ کے ساتھ خاص ہے۔ ہر بڑا انسان، ہر بڑا عالم اور ہر بڑا باپ، ہر بڑا بزرگ جو ہے، اس کے ساتھ ہمیں کیسے سلوک کرنا ہے، یہ سورت کے اندر بتائی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ لوگ آ کر کے بیٹھے، کئی باتیں اللہ کے نبی نے ان کو بتائی، اللہ کے نبی غصہ نہیں ہوئے، یہ دیکھو نبی کا کیسا کرشمہ ہے، آپ غصہ نہیں ہوئے، آپ نے ان کو بلایا، آپ نے بات کیا، ابو بکر بھی موجود تھے، عمر بھی موجود تھے، مسئلہ آیا، اب آپ لوگ واپس جائیے اپنے قبیلے کو۔ جاتے ہوئے ایک آدمی بڑا ہوگا، تمہارا امیر ہوگا، ایک تمہارا سردار ہوگا، کس کو سردار بنائیں گے؟ ابو بکر صدیق نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلاں آدمی کو سردار بنائیں، بخاری کی حدیث ہے اس کی تفسیر میں۔ عمر نے کہا نہیں، یہ آدمی جو ہے صحیح نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دوسرے کو سردار بنائیے۔ یہ دونوں بات کرتے 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 بھول گئے کہ کس کے سامنے بیٹھے ہیں۔ یہ کہہ رہے تھے نہیں جس کے اندر یہ اچھائی، اس کے اندر یہ باتوں باتوں میں ذرا آواز نبی کی آواز سے اوپر ہو گئی، اللہ نے آیت اتاری یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز کے اوپر نہ کرو، ہے سورہ حجرات میں آیت ہے، نبی کے سامنے بیٹھے ہو ادب رکھو۔ لا ترفعوا اصواتکم، صوت آواز کو کہتے ہیں، نہ اونچی کرو اپنی آواز کو، فوق صوت النبی، نبی کی آواز کے اوپر نہ اونچی کرو۔ سنبھل گئے لوگ۔ دوسرا ادب بتایا گیا، یہ آیت نازل ہونے کے بعد ایک صحابی تھے، نام معلوم ہے کیا؟ نام معلوم ہے؟ یہ آیت کس کے لیے اتری؟ سب سے پہلے پوچھ لوں کس کے لیے اتری آیت؟ کس کے لیے اتری بھائی آیت؟ یہ نوجوان، خاص کر نوجوانوں سے میرا خطاب ہے، کس کے لیے اتری آیت؟
یہ آیت کس کے لیے اتری؟ کسی خاص صحابی کا نام ہے اس میں؟ جیسے تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے نام کے ساتھ آیت ہے، وہ ابو لہب کے نام، کسی خاص صحابی کا نام ہے؟ نہیں ہے۔ ایک صحابی تھے ثابت بن قیس، آواز موٹی تھی، بڑی موٹی تھی آواز، بات کرے تو اونچی آتی تھی آواز، بات کرے تو اونچی آتی، بیچارے رولی ہے۔ اگر میں نبی کے سامنے جا کر کے بات کروں گا، قرآن میں جو آیت کہی گئی ہے، نبی کی آواز کے اوپر آواز نہ ہو، میری آواز تو کبھی بھی اوپر ہی رہتی ہے۔ نماز پڑھتے سیدھے گھر چلے جاتے، کبھی نبی کی مجلس میں بیٹھنا ہی چھوڑ دیا انہوں نے۔ اگر بیٹھوں گا بات کروں گا احکام کی خلاف ورزی ہوگی۔ اللہ کے نبی نے پوچھا ثابت کہاں ہے؟ معلوم کرو ثابت کدھر ہے؟ کہا اللہ کے نبی ثابت کہتے ہیں ان کی آواز اونچی ہے، کہیں وہ جہنمی نہ ہو جائے اس لیے وہ گھر میں ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا قسم اللہ کی وہ جنتی ہے، حدیث ہے جی، قسم اللہ کی ثابت جہنمی نہیں، ہوا فی الجنہ، وہ جنتیوں میں سے ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کسی کے لیے آیت اتری تھی، اپنے اوپر ڈال لیا اٹھا کر۔ یہ مومن کا کرشمہ ہے، یہ مومن کا کرشمہ۔ ہمارے لوگوں کی 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو، بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھو، سامنے والے کو دیکھتا ہے اسے ہی ہے، حدیث میرے واسطے کہاں ہے؟ یہ شوگر کا پیشنٹ، یہ بی پی کا پیشنٹ، یہ اس کے لیے ہے، میرے لیے کہاں ہے؟ مالداری سے پہلے، یعنی مالداری کو غنیمت سمجھو فقیری سے پہلے۔ اب دیکھتا میرے پاس ہے نہیں ہے، سامنے بیٹھا دیکھ سیٹ، اس کے واسطے آیت کی۔ ہر چیز اپنے اوپر ڈالنا یہ کمال ہے، نہ کہ دوسروں پر ڈالنا، یہ کمال نہیں ہے۔ یہ سورہ حجرات کے اندر دوسرا ادب بتایا گیا۔ تیسرا اور بہت خطرناک ادب ہے، ہر مسلمان کو اس ادب پر عمل کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو۔ سورہ حجرات میں ہے یہ، اللہ اور اس کے رسول سے پیچھے رہو، کبھی بھی اپنی بات رسول اور اللہ کی بات کے آگے نہ رکھو۔ کوئی فیصلے میں بیٹھو، کسی جگہ پر بیٹھو، بھئی اللہ قرآن میں آیت، بیٹھو جی چپ کے، کوئی بولتا کم بخت، رسول کی حدیث ایسی ہے بھی، جا رہے اٹھ کو باہر ہے، ایسے بھی کم بخت روڑی حضرات ہیں، سر میں گوبر بھرا ہوا ہے، دماغ نہیں ہے، گوبر بھرا ہوا ہے، اور لوگوں کا خون اس کے سر میں بھرا ہوا ہے، اگر اس کے سامنے حدیث آتی ہے مذاق اڑاتا ہے وہ، یہ بڑا آیا سینے بولنے کے واسطے، ہاں مذاق اڑاتا ہے۔ جب اللہ کی بات آ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے، خاموش رہ جاؤ۔ اس سے پہلے ایک حدیث میں آپ کے سامنے سنایا ہوں، تو کیا روڑی کرے گا؟ ہاں تو کیا روڑیزم کرے گا؟ تو 1 نمبر کا نامرد ہے، تو روڑی نہیں ہے، اکیلا تو پھر نہیں سکتا، تیرے ساتھ 4 چمچوں کی ضرورت ہے، جب تک وہ چمچے نہیں چلیں گے تیری گاڑی نہیں چلے گی، تو کیا روڑیزم کرے گا؟ جی تجھے سکون کی زندگی میسر نہیں ہے، جہنم تو نے دنیا کو بنا لیا ہے، اگر تیرا دشمن تجھے روڈ پر دیکھے گا، رمضان نہیں بقرعید نہیں، یہی تجھے قتل کر دے گا۔ کس روڑیزم کی تو بات کرتا ہے؟ جی عمر کو دیکھ، کیا طاقت تھی عمر کی، پیر رکھتے نیچے چمڑا ہوتا تھا، اونٹ کا چمڑا، 10 لوگ پکڑ کر کے گھسیٹتے، چمڑا پھٹ جاتا لیکن پیر نہیں ہٹتا تھا۔ اسے بولتے جی طاقتور انسان، اسے بولتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ، وقت کے خلیفہ، بخاری کی حدیث۔ ایک صحابی عیینہ بن حصن انہی کا نام آتا ہے، یہ حضرت عمر کے دربار میں آتی۔ اس سے پہلے میں نے کہا یہ حدیث آپ کے سامنے آ کر کے حضرت عمر سے کہتے ہیں یا ابن خطاب، اے خطاب کے بیٹے، تو خلیفہ جب سے بنا ہے نہ انصاف کرتا ہے نہ ڈھنگ سے کوئی چیز کسی کو دیتا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، میں نے کہا حدیث نمبر کے ساتھ عربی زبان میں پڑھ کر کے کہا، مفہوم دماغ میں رکھو، مفہوم دماغ میں رکھو۔ عمر بن خطاب اس لیے اللہ کی بات کے آگے اپنی بات نہ لائیں، اس کے لیے یہ حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا، اس لیے کہ وہ شخص جس نے زندگی میں کبھی بیت المال سے اپنے لیے کوئی چیز نہ اٹھائی ہو، وہ شخص جب بیت المقدس کی چابی لینے کے لیے جا رہا ہو، پیچھے ایک پیوند، سامنے ایک پیوند، اوپر ایک پیوند لگا کر کے جا رہا ہو، وہ شخص جو غلام کو کبھی اون پر بٹھاتا ہے اور کبھی خود اون پر بیٹھ کر کے جاتا ہو، ایسے امانت دار شخص، وہ شخص جس کے بارے میں گاندھی نے گواہی دی، اگر ہندوستان کے اندر صحیح حکومت چاہیے، عمر جیسی حکومت لے کر کے آؤ، ایسے شخص کے بارے میں کوئی دربار میں جا کر کے کہے تو بے انصاف ہے، غصہ آئے گا نہیں آئے گا؟ ضرور آئے گا۔ غصہ آیا، بہت غصہ آیا، حتی اراد ان یوقع بہ، یہاں تک کہ ان کو سزا دینے کا ارادہ کیا۔ فوراً ہر ایک صحابی بازو بیٹھے تھے، قرآن کی ایک آیت بار بار ان کے سامنے پڑھنے لگے، اعرض عن الجاہلین، جاہلوں کو چھوڑ دیجئے، جاہلوں کو چھوڑ دیجئے، جاہلوں کو بار اتنا پڑھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے۔ امام بخاری لکھتے ہیں حدیث میں، وَكَانَ وَقَّافًا عِنْدَ كِتَابِ اللَّهِ، جب بھی قرآن کی کوئی آیت آتی حضرت عمر سر جھکا دیتا، خلاص اب میں کچھ نہیں کہوں گا۔ کیوں تو ایسا نہیں کرتا ہے بھائی؟ کیوں ہم لوگ ایسا نہیں کرتے؟ عمر سے بڑے ہیں آپ، عمر سے زیادہ عہدہ آپ کو ملا ہے، وہ خلیفہ، طاقتور انسان، جنتی صحابی، اگر نبی کے بعد نبی ہوتا تو وہ ہوتا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔
ان کے آگے کوئی نہیں ہے. جب وہ قرآن کی بات آ جائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے، یہ تمام چیزیں سورہ حجرات کے اندر موجود ہیں. اور 390 پر 3 آیتیں، 90 پر 9 آیتیں ہمارا انتظار کر رہی ہیں. ذرا اس کی طرف ہم چلتے ہیں. اس کے بعد نبی کے ساتھ کیسا کرنا ہے یہ بتایا گیا سورہ حجرات میں. پڑھو آپ، صرف 18 آیتیں. پوری صورت میں کتنی آیتیں ہیں؟ صرف 18 آیتوں کو ایک بار ذرا آپ پڑھنے کی کوشش کرو. پھر اس کے بعد ایک مومن دوسرے مومن کے ساتھ کیسا سلوک کرے، یہ 6 باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حجرات میں بیان کی ہے. میں بس نام وہ باتوں کا ذکر کر دیتا ہوں، اس لیے کہ رب نے کہا ہے اے مومنو ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ. اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم، کوئی کسی دوسرے کا مذاق نہ اڑائے. اللہ کے نبی نے فرمایا وہی شخص دوسرے کا مذاق اڑائے گا جس کے دل میں تکبر ہوگا. نبی نے کہا تکبر، متکبر انسان ہی دوسروں کا مذاق اڑائے گا، اس لیے کہ دوسرے کو چھوٹا سمجھتا ہے، اپنے کو بڑا سمجھتا ہے، اس لیے دوسرے کا مذاق اڑاتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تکبر 2 چیزوں کا نام ہے، ایک حق کا انکار کرنا اور دوسروں کو چھوٹا سمجھنا، یہی تکبر ہے. یہ پہلا لفظ. ایک مسلمان کبھی دوسرے مسلمان کا مذاق نہ اڑائے. خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کا نام لیا. کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے. بڑی اچھی بات اس میں کہی، خاص کر کسی جگہ پر دوستی دیکھنے کے لیے ہماری مائیں، ہماری بہنیں جاتی ہیں، جا کر آنے کے بعد اس لڑکی کا کس طریقے سے یہ پوسٹ مارٹم کرتی ہیں. گھر میں آنے کے بعد اس کی چال ٹھیک نہیں ہے، قد ٹھیک نہیں ہے، چوٹی کے بال صحیح نہیں ہے. اللہ اکبر، اتنی باتیں اگر کوئی تیری بیٹی کے بارے میں کہے تو کیا کہے گی؟ جی حضرت حفصہ کے بارے میں حضرت عائشہ نے ایک لفظ کہا تھا، یہ تھوڑی سی گڈی ہے. کیا کہا؟ یہ تھوڑی سی قد میں چھوٹی ہے. ایک لفظ کہا تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ تم نے کتنا بڑا لفظ کہا معلوم؟ اس لفظ کو لے جا کر اگر سمندر میں ملایا جائے پورا سمندر گندا ہو جائے گا. اے میری بہنوں، میری ماؤں، تم جتنی باتیں دوسروں کی بیٹیوں کے بارے میں، تمہیں کیا ہوگا؟ پوری دنیا گندی ہو جائے گی. سمندر نہیں، پوری دنیا غارت ہو جائے گی. یہ پہلا، کسی کا کوئی مذاق نہ اڑائے، کسی کی عیب جوئی نہ کرے. کسی کے اندر کوئی عیب ہے، آدمی اچھا ہو جاتا ہے بیچارہ، لیکن لوگ نہیں چھوڑتے. آدمی بولتے ہیں لوگوں کا منہ بند، کنویں کا منہ بند کر سکتے ہیں، لوگوں کا منہ بند نہیں کر سکتے. آدمی اچھا ہو جاتا ہے، اس کے باوجود لوگوں کو برداشت نہیں ہوتا. سب سے بولتے انہیں کیسا تھا معلوم، انہیں کیسا تھا معلوم، انہیں کیسا. ایک دوسرے کی عیب جوئی. ایک حدیث میں تمہیں سناتا ہوں، کسی کے عیب کے پیچھے مت پڑو. اور ایک بات دماغ میں رکھو، قسم اللہ کی اس دنیا میں نبی کے علاوہ کوئی بے داغ نہیں ہے. نہیں سمجھ میں آیا؟ قسم اللہ کی اس دنیا میں نبی کو چھوڑ کر کوئی بے داغ نہیں ہے. سب پر داغ ہے، سب داغدار ہیں. کسی کا داغ نظر آتا ہے اور کسی کا داغ چھپ جاتا ہے. جی جس کا چھپ گیا ہے وہ یہ نہ سوچے میں پاک باز ہوں. اگر اللہ نے چاہا ایسے دکھائے گا اٹھا کر کہ تم بدنام ہو جاؤ گے. کوئی نہیں ہے، سب داغدار. یہ جتنے بیٹھے ہیں مجھے ملا کر سب داغدار، سب کے اندر عیب موجود ہے. سب کے اندر عیب، کسی کا دکھتا ہے اور کسی کا نظر نہیں آتا. یہ عیب سب میں موجود ہے. اللہ کے نبی نے ایک حدیث کہی، کوئی کسی دوسرے کے عیب کے پیچھے نہ پڑے. اگر پڑے گا اللہ اس کے پیچھے پڑ جائے گا. کون پڑے گا؟ اللہ نے کہا اگر وہ اپنے ماں کے پیٹ میں واپس اگر گھس جائے تب بھی اللہ نہیں چھوڑے گا، اسے پکڑ کر کے نکالے گا، اس کے عیب دوسروں کو بتائے گا. کسی کا عیب نہیں، چھپانے کی کوشش کرو. معلوم ہو گئے ہیں کسی کے عیب، خاموش رہو اللہ کے لیے. کسی کو مت بتاؤ، اللہ تمہارے عیبوں کو چھپائے گا. یہ دوسری بات ہے. اور 4 چیزیں ہیں، آپ انشاءاللہ ذرا پڑھ لیجئے. ایک ایک چیز بوجھ کر کے بول کر کے آگے چلے جاؤں اور تفسیر نہ ہو، مجھے بھی اچھا نہیں لگتا ہے. ایک کم سے کم 2 منٹ تفسیر کروں. دیکھو ایسے ہی تقریباً 25 منٹ ایسے ہی نکل گئے ہیں. چلیے آگے بڑھتے ہیں. سورہ قاف، اس کے بعد ایک سورت ہے، اس کے بارے میں ایک بات دماغ میں رکھو. سورہ قاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہر جمعہ کے خطبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. ایک صحابیہ کہتی ہیں میں نے پوری سورہ قاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ممبر پر یاد کی. کہاں؟ ممبر پر سن کر کے میں نے سورہ قاف یاد کی. اس کی 2 باتیں، صرف 2 باتیں سورہ قاف کی اشارہ کر کے میں چلتا ہوں. آیت نمبر 18 اور آیت نمبر 30 سورہ قاف کی بڑی زبردست آیت ہے. اللہ نے کہا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بھی زبان سے کلمہ نکلتا ہے ایک نگہبان اللہ نے رکھا ہے، وہ برابر اس کلمے کو لکھتا رہتا ہے. سورہ قاف میں ہے آیت، وہ آیت نمبر 18. زبان جو کچھ کہتی ہے، جو بھی لفظ جو ہم بولتے ہیں لفظ وہ عربی کا ہے. آیت نمبر 18 میں سورہ قاف میں پیش کیا گیا ما یلفظ، جو لفظ نکلتا ہے زبان سے، اس لفظ کے لیے ایک عتید اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو رکھا ہے. کیا کہہ رہے ہیں سوچ کر کے کہیے.
عربی میں ایک محاورہ مشہور ہے، ویسے بہت سی حدیثیں ہیں زبان کے بارے میں، عربی میں ایک محاورہ ہے، بیوقوف کی جو زبان ہے اس کے منہ میں ہوتی ہے، اور عقل مند کی جو زبان ہے اس کے دل میں ہوتی ہے۔ بیوقوف بول کر سوچتا ہے، عقل مند سوچ کر بولتا ہے۔ زبان کے بارے میں بہت زیادہ سوچ سمجھ کر کے کہو۔ اللہ کے نبی نے کہا، میں خاص کر ہمارے نوجوانوں سے کہوں گا، جو مجھے زبان اور دو رانوں کے بیچ کی چیز کی ضمانت دے گا، اللہ کے نبی نے کہا میں اسے جنت کی ضمانت دوں گا، جنت کی ضمانت دوں گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ زبان کو پکڑے، ایسے پکڑ کر کے کہا اسی زبان کی وجہ سے بہت سارے لوگ جہنم میں جائیں گے، بہت سارے، اور بہت ساری باتیں زبان کے بارے میں ہیں۔ زبان کی حفاظت کی اللہ مجھے اور آپ کو اور ہر انسان کو توفیق دے۔ جی بہت مشکل ہے، بہت 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 مشکل ہے، لیکن اس مقدس رات میں اللہ سے بھیک مانگیں گے، بھیک مانگیں گے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے، اللہ مجھے اور آپ کو زبان کی حفاظت کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آگے چلیے، بہت ساری باتیں ہو جائیں گی۔ اس کے بعد جہنم کے بارے میں ایک آیت آئی ہے، جب بھی اس آیت سے حرم میں امام گزرتے ہیں بہت روتے ہیں بیچارے، اور بڑے بڑے جو علماء گزرتے ہیں بہت روتے ہیں۔ آیت ہی رونے کی ہے، پورے قرآن مجید میں اس طریقے کی ایک ہی آیت ہے، آیت نمبر 30 سورہ قاف، یوم نقول لجہنم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کو یاد کیجئے، اس دن کو یاد کیجئے جب ہم جہنم سے کہیں گے، یعنی اللہ جہنم سے کہے گا یوم نقول لجہنم هل امتلأت، کیا جہنم تو بھر گئی کیا؟ جہنم کہے گی هل من مزید، کچھ اور ہے کیا؟ کیا بولے گی جہنم؟ هل من مزید، کچھ اور ہے کیا؟ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اپنا قدم جہنم کے اندر رکھے گا تو جہنم چلا اٹھے گی، بس بس بس۔ یہ آیت کہاں ہے؟ تفصیل بہت ہے اس کی، یہ آیت کا ایڈریس میں آپ کو آیت نمبر 30 سورہ قاف، ایک حدیث، بس ایک حدیث بخاری کی حدیث نمبر 4850، اس آیت کے روشنی میں، یہ میں نے اس لیے نمبر نوٹ کیا تاکہ آپ دماغ میں یہ نمبر رکھ لیں، 4850 صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس آیت کی روشنی میں ایک حدیث بیان کی گئی ہے، جہنم اور جنت یہ دونوں آپس میں جو ہے بات چیت کریں گے سب ہونے کے بعد۔ جہنم کہے گی میرے اندر 4 قسم کے لوگ ہیں، جہنم میں 4 طریقے کے لوگ ہوں گے، 4 طریقے کے۔ کہے گی اوسرت بالمتکبرین والمتجبرین، میرے اندر جتنے لوگ تکبر کرتے تھے سب کو اللہ نے میرے اندر ڈالا ہے، اور جس میں بھی جبر موجود تھا، ظلم کرتے تھے، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اندر رکھا ہے، اور اکثر بادشاہ اور بڑے بڑے منسٹر میرے اندر موجود ہیں، اور بڑے بڑے اشراف لوگ جو ہیں جو اپنے آپ کو شریف کہتے تھے وہ میرے اندر، 4 ٹائپ کے لوگ۔ جہنم کہے گی، جنت کہے گی مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں سے بھرا ہے جو گرے ہوئے تھے، یہی لفظ ہے حدیث کا، سقط کا لفظ حدیث میں استعمال کیا گیا ہے، یعنی لوگوں کی نظروں میں ان کی کوئی قیمت نہیں تھی، راستوں میں سویا کرتے تھے، ایک دم کم درجے کے لوگ تھے، ایسے زیادہ لوگ میرے اندر ہیں، اور ضعفاء الناس ہے، بخاری کی حدیث ہے، حدیث زیادہ تر لوگ ایسے ہی رہیں گے جنت کے اندر۔ اللہ فرمائے گا اے جنت تو میری رحمت ہے، میں تیرے ذریعے سے جس پر چاہے رحمت کروں، اے جہنم تو میرا عذاب ہے، جس پر چاہے میں تیرے ذریعے سے عذاب کروں۔ پھر جب بھی جہنم میں اللہ کسی گروپ کو ڈالے گا، جہنم پکار حل من مزید، اللہ کچھ اور ہے، کچھ اور ہے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ پیر رکھے گا، جہنم کی زبان سے جو لفظ نکلے گا قط قط قط، حدیث کا لفظ ہے۔ آپ بولتے نہیں پورا خط لکھنے کے بعد فقط والسلام لکھتے نہیں، لکھتے ہیں فقط، جو لفظ یعنی پورا ہو گیا بھائی اب بس السلام علیکم خط چلو، وہ لفظ جہنم کہے گی قط قط، اللہ بس بس بس۔ اس کے بعد ایک دوسری مخلوق کو اللہ پیدا کرے گا اور جنت میں بسائے گا، جنت جاری رہے گی۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے۔ اس کے بعد سورہ ذاریات، بہت ساری باتیں ہیں بھائی، آپ نے کل بھی سنا ہے، انشاءاللہ آج کی کچھ باتیں اگر میں موقع ملا کل اچھی اچھی جو باتیں ہیں کل میں آپ کے سامنے کہوں گا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں جو ہم نے سنا ہے اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔